بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان ملازمین کے لیے جو 2021 میں ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جو 2021 میں ریٹائرڈ ہوئے تھے ان پہ 2022 میں جو پے اسکیل ریوائزڈ ہوئے تھے ان کی امپلیمنٹیشن ان کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے ملازمین کے لیے بہت ہی زبردست خوشخبری ہے جو 2021 جولائی یعنی جولائی 2021 کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور 30 جون 2022 سے پہلے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تو ناظرین، ایک خبر جو ہے وہ ہم نے ایک پہلے آپ سے شیئر کی تھی، ایک ویڈیو بنائی تھی کافی عرصہ پہلے۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 1 جولائی 2021 کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے لیے امید کی ایک کرن۔ تو اس میں ایک ریفرنس ہم نے دیا تھا کہ جون 1994 میں جب پے اسکیل ریوائز ہوئے تھے تو 1 جولائی 1993 کے بعد جو ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کے لیے ایڈہاک ریلیف کو ہے وہ ضم کرنے کا ان کو فائدہ دیا گیا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر وزارت خزانہ سے اپیل کی گئی تھی کہ 1 جولائی 2021 کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو ایڈہاک ریلیف ضم کر کے پے اسکیل ریویژن کا فائدہ دیا جائے۔ تو اس کی ہم نے ایک پوری کوشش کی تھی، ارباب اختیار تک آپ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس، یہ سارا معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو اہم خوشخبری ہے، جو اپڈیٹ ہے کہ اس معاملے میں کیا اپڈیٹ ہوئی ہے۔ پہلے ریجیکشن ہو چکی تھی ٹوٹلی فائنانس ڈویژن سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو بعد میں اس کو جو ہے اب یہ کیس جو ہے پھر دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اب نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور چونکہ نئی گورنمنٹ کے اختیار میں ہے تو اس لیے ہمیں جو اندرونی ایک خبر موصول ہوئی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کیا خوشخبری ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو بجٹ پیش ہوگا اس بجٹ سے پہلے کیا رویژن ہونے جا رہی ہے، جس سے ہمارے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں 2021 کے اندر جو ریٹائرڈ ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہوئے تھے ان کو کیا بینیفٹ ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہمارے پاس ایک 21 جولائی کا میمورینڈم ہے، آفس میمورینڈم جو 2022 میں اس کے اندر جو ریکویسٹ کی گئی تھی ایڈمیسیبلٹی آف ریوائزڈ پے اسکیل 2022، یعنی 2022 میں جو پے اسکیل ریوائزڈ ہوئے تھے اس کی بات کی گئی تھی کہ سول سرونٹس کو، اس کا ریٹائرڈ ملازمین کو جو کرنٹ فائنینشیل ایئر 2021-22 میں ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کو بینیفٹ دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک نوٹیفیکیشن جو 21 جولائی کو آیا تھا اس میں بالکل جو ہے جو فائنانس ڈویژن تھا اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور فائنانس ڈویژن نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی، یہ جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ان ملازمین کے لیے جو کہ 2021 کے اندر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، وہ پے اسکیل کی ریویژن ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ فیڈرل جو کیبنٹ ہے اس کی منظوری کے بعد اس نے یہ اپروو کیا ہوا ہے ریویژن آف بیسک پے اسکیل 2022، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ 1 جولائی جو ہے وہ 2022 سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے جو کہ 1 جولائی 2022 سے پہلے ملازمین ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ سامنے رکھا گیا تھا، اور ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آیا تھا جولائی کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ ایک اور نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ تو فائنانس ڈویژن کو ریکویسٹ کی تھی، جو ریٹائرڈ ملازمین تھے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے، اور 21 جولائی 2022 کے اس آفس میمورینڈم کے بعد ایک اور آفس میمورینڈم جو ہے وہ آیا تھا جس کے اندر یہ دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی ریٹائرڈ ملازمین کی طرف سے کہ، اور اس کے سامنے یہ رکھا گیا تھا یہ نوٹیفیکیشن، یہ جو 1900 ہم بات کر رہے تھے پرانا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے 1994 والا، اور اس کے بعد جو ملازمین پے اسکیل ریوائزڈ ہوئے تھے اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی جو ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کے اوپر کر دی گئی تھی، یعنی ایک وہ ریفرنس کے طور پر تھا، اور جو ہمارے سرکاری ملازمین ریٹائرڈ ہو چکے تھے 2021 میں جو ریٹائرڈ ہوئے تھے انہوں نے اس کو ریفرنس بنا کے فائنانس ڈویژن کو یہ کہا کہ یہ ان کے لیے بھی اس کا بینیفٹ دیا جائے اسی طرز پہ جس طرز پہ 1994 کے اندر جو ہوا تھا اس میں پے اسکیل جو ہے وہ اس کو ایڈہاک ریلیف کو ضم کیا گیا تھا۔ تو اگر وہاں پہ ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد یہ دوسرا ریفرنس ہے آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اگست 2022 کا یہ ریفرنس ہے۔
تو اس میں آفس میمورینڈم پھر اس کا رپلائی جو دیا، دوسرا جو رپلائی آیا فائنانس ریوین کا، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ بینیفٹ آف ریویژن آف پے اسکیل 2022 کین ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دا پینشنرز ہو ریٹائرڈ ڈیورنگ دا فائنینشیل ایئر 2021-22 آن دا بیسس آف فالوئنگ۔ تو نیچے ریزن دی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فالوئنگ ریزن۔ تو ان ریزن کے تحت یہ وہی ریزن ہے جو کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن تھا، بیسیکلی آفس میمورینڈم تھا، اس آفس میمورینڈم کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی، اور وہی سیم ایز اٹ از اس کو اٹھا کے اور یہاں پہ اس کو کاپی پیسٹ کر دیا گیا، اور کوئی نئی بات اس میں نہیں کی گئی۔ حالانکہ جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین تھے انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریفرنس اٹیچ کر کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اگر یہ ان کے لیے ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے تو فائنانس ڈویژن وہی پاکستان تھا، وہی فائنانس ڈویژن جو آج بھی ہے وہی تب بھی تھا، اگر وہ اس دور میں اس ٹائم میں ضم کر سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا تو آنسر بالکل نہیں دیا تھا یہ ہمارے فائنانس ڈویژن نے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہی ہے اس میں اچھا، اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ جو پریویس جو تھا، جو ریکویسٹ کی گئی تھی، اور اس میں یہ ساری ریکویسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں اس کا ریفرنس دیا گیا ہے 1994 والے معاملے کا، اور اس کے باوجود بھی یہ 15 اگست کو جو دوسرا ریفرنس آیا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی صرف اور صرف جو ہے اس ریفرنس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اصل میں دکھانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ ریفرنس جس چیز کا دے کے ریکویسٹ کی گئی تھی اس کا تو آنسر کیا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ نہیں ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو اس پہ آپ کو فائنانس ڈویژن اس کو امپلیمنٹ آپ کے اوپر نہیں کرنے جا رہا۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ 2 دفعہ جو ہے وہ آفس میمورینڈم کے اندر آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ایڈمیسیبل آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو کیس تھا یہ انڈیویجول بیسس پہ پٹ کیا جا رہا تھا، یہ ریکویسٹ انڈیویجول بیسس پہ کی جا رہی تھی فائنانس ڈویژن کو، تو فائنانس ڈویژن نے پھر کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ لکھ کے کہا، اس نوٹیفیکیشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیویجولس کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ آ رہی ہیں۔ تو اب ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ ریکویسٹ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کمبائن جو ہے نا اپنی ایفرٹ کی جائے، یہ تو ایک بات ہو گئی جنرل۔ دوسری بات یہ تھی، اس ریفرنس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اس کو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ آفس میمورینڈم ہے، یا یہ جو رول بتایا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں۔ اب جو مزے کی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے، ہمیں یہ خبر باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلی ہے کہ باقاعدہ طور پہ شہباز شریف کی ٹیبل پہ شہباز شریف کو یہ بات کہی گئی ہے، اور شہباز شریف نے اس پہ ایگری کیا ہے، اور اس میں فائنانس ڈویژن بھی اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی فائنانس ڈویژن نے تو دونوں چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ فائنانس کے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے ظاہری بات ہے اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بھی انہوں نے بہتر بنانا ہے، اور یہ ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو ملا ہے، اور جس طرح سے حکومت ملی ہے نون لیگ کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ اس چیز کا بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیش کیا جائے، اپنی فیوچر کی جو پولیٹیکل بیس ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ تو ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اب جون کے اندر جو نئے فائنینشیل ایئر کی جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس بجٹ سے پہلے گورنمنٹ یہ کیبنٹ جو ہے نا وہ فیڈرل کیبنٹ یہ رول پاس کرنے لگی ہے، یہ چیز پاس کرنے لگی ہے کہ جو 2021 میں ملازمین ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کو، یعنی 2021 اور 22 کے درمیان 30 جون 2022 سے پہلے اور اسی طرح سے یعنی کمپلیٹ فائنینشیل ایئر 21-22 کے درمیان جو ریٹائرڈ ہوئے تھے ان ملازمین کو، ان سرکاری ملازمین کو بھی جو پے اسکیل ریوائزڈ ہوئے تھے 2022 میں اس کا بینیفٹ دیا جائے گا۔ تو لیکن اس کے لیے ایک اور چیز ہے، کمپلیٹ بینیفٹ تو نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے ایک دوسری پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہے جس کا فائدہ تمام پینشنرز کو ہوگا، نہ صرف 2021 اور 22 میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین
بلکہ اس سے پہلے جو ملازمین ریٹائرڈ ہیں ان کو کلیکٹیولی اور ساتھ ساتھ جو فیملی پینشنرز ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ دیے جانے کا قوی امکان ہے۔ تو کافی دوست جو ہے نا وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھائی اس خبر کی جو ہے نا وہ صداقت کیا ہے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز کچھ دن انتظار کریں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک ویڈیو ڈالیں گے اور اس کو ہم اپنی اسی بات کو جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے پٹ کریں گے، ریوائز کریں گے، اور آپ سے پھر پوچھیں گے کہ ہم نے جو خبر آپ کو دی تھی، بریک کی تھی، کیا وہ واقعی سچی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے، بہت ہی زبردست خبر ہے، اور اس دفعہ پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو ایک بھاری فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ ہم آپ کو خبر جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں، بجٹ سے پہلے یہ سارا کام ہو جائیں گے، اور بجٹ سے پہلے ہم ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے بجٹ میں، تو ہم اس سے پہلے یہ خبر بریک کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو خوش رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔